أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا الكتاب والحكمة وفقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان شخص کی جب موت ہوتی ہے اس کے متعلق دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک وصیت اور ایک وراثت، یعنی ول اینڈ انہیریٹنس۔ وراثت اس مال کو کہتے ہیں جو کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے، شریعت لاز کے مطابق۔ یہ تقسیم اللہ نے ڈیسائیڈ کی ہے اور یہ قرآن میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ یہ ایک فوت شدہ مسلمان کے 2/3 مال کی تقسیم کا نظام ہے۔ آج ہم بات کریں گے وصیت کے بارے میں۔ وصیت کا مطلب ہے کسی شخص کی کہی ہوئی یا لکھی ہوئی ہدایت جو یہ بتاتی ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کے مال اور ذمہ داریوں کا کیا کیا جائے۔ تاکیدی حکم: ایک مسلمان اپنے 1/3 مال یعنی 1/3 مال کا اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ جب ایک مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے پاس جو بھی ملکیت ہوتی ہے اس کا ایک نظام کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے پاس جتنے ٹوٹل ایسیٹس ہوتے ہیں جیسے پیسہ، گھر، زمین، شیئرز، سٹاکس، جیولری، اینی تھنگ ویلیویبل ان فارم آف منی، اس ٹوٹل کے 2/3 حصے کا ڈسٹریبیوشن اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا بلڈ ریلیشنز میں۔ 2/3 کا مطلب ہے کہ پورے مال کے 3 حصے کیے جائیں اور ان میں سے 2 حصے لیے جائیں، اسے 2/3 کہتے ہیں یا 2/3۔ جو ایک حصہ بچتا ہے اسے 1/3 کہتے ہیں۔ ایک مسلمان اس 1/3 حصے کو ہی اپنی مرضی سے ڈونیٹ کر سکتا ہے، یعنی only 1/3 is under personal choice، باقی 2/3 اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ جب مسلمان شخص کا انتقال ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے فیونرل ایکسپنسز یعنی کفن دفن کا خرچہ نکالا جاتا ہے اگر کوئی اور یہ خرچ نہ اٹھائے۔ اگر مرحوم پر کوئی قرض ہے تو وہ قرضدار کو مرحوم کے پیسوں میں سے لوٹایا جاتا ہے۔ اگر مرحوم نے اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو مہر ادا نہیں کیا تھا تو وہ ادا کیا جاتا ہے۔ پھر اب اس کے مال کا 1/3 حصہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر مرحوم نے اس 1/3 مال کی وصیت کی تھی وہ اکارڈنگ ٹو ہز وصیت سپینڈ کیا جاتا ہے اور لاسٹ میں 2/3 مال کو وارثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وراثت کا نظام اسلام میں صرف مٹیریل ایسیٹس کے لیے ہوتا ہے، صرف ٹینجیبل چیزوں پر لاگو ہوتا ہے، لیکن وصیت کا دائرہ زیادہ وسیع ہے۔ وصیت میں مال کے ساتھ ساتھ نان مٹیریل چیزیں جیسے ذمہ داریاں یا ہدایات بھی ہو سکتی ہیں۔ ذمہ داریاں جیسے میرے پاس رکھی امانت لوٹا دی جائے، میرے بچے کی دیکھ بھال کون کرے، بتانا کہ قرض کہاں کہاں دینا ہے، فرض روزے اگر باقی ہیں تو وارثوں کو بتانا کہ وہ رکھیں، قسم کا کفارہ، نظر کے روزے، زکوٰۃ کی ادائیگی، صلہ رحمی یا اخلاقیت کی تاکید، انفلفلڈ ڈیوٹیز، ذمہ داریاں سیٹل کرنا وغیرہ۔ دینی ہدایات جیسے اپنے فیونرل سے ریلیٹڈ کوئی اپنی خواہش بتانا، جیسے میری تدفین جلد کی جائے، میرے جنازے کے ساتھ کوئی غیر شرعی رسومات نہ کیے جائیں۔ صدقہ جاریہ کا کوئی کام طے کر دینا جیسے قرآن ڈسٹریبیوشن یا اسکول فنڈ۔ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم وصیت کریں، یا تو لکھ کر کریں یا کسی کو بتائیں۔ حدیث کا مفہوم ہے جس کے پاس کوئی چیز ہو جس کا حق بیان کرنا ضروری ہو اسے چاہیے کہ وصیت لکھ کر رکھے، یعنی وصیت لکھنا ایک سنت اور مستحب عمل ہے۔ غیر شرعی وصیت کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا۔ گناہ، ظلم یا حرام کام کی وصیت نافذ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص حرام کام کی وصیت کرے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوتی ہے۔ اسلام صرف حلال اور نفع بخش چیزوں کی وصیت کو قبول کرتا ہے۔ جیسے اگر کوئی وصیت کرے کہ میری باڈی کو دفنایا نہ جائے بلکہ جلایا جائے تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو وہ نہیں مانا جائے گا۔ وارثوں کو حق ہے کہ وہ غلط وصیت کو تبدیل کریں۔ لیگل ہائرز کو 1/3 میں سے نہیں دیا جا سکتا ہے، یعنی جس کو آلریڈی 2/3 میں سے مل رہا ہے اسے 1/3 میں سے نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا وصیۃ لوارث، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوتی۔ جب تک انسان زندہ ہے وہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے۔ وصیت کا امپلیمنٹیشن صرف موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔
وصیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں کلیئر ہدایات ہوں، الجھن پیدا نہ کرے۔ نام، اماؤنٹس، پرپس اور انسٹرکشنز کلیئر ہونے چاہیے تاکہ کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو۔ جب تک انسان زندہ ہے وہ اپنی وصیت چینج یا کینسل کر سکتا ہے۔ بالغ بچوں کی گئی وصیت جائز ہوگی، یعنی اگر کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہے تو ان کی وصیت شرعی حیثیت رکھتی ہے۔ سفر میں وصیت کر سکتے ہیں۔ سفر انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے حوالے سے وصیت لکھ کر رکھنے کی اور بھی زیادہ تاکید کی۔ وصیت کے ذریعے انسان کو اپنے مال میں سے آخرت میں انویسٹ کرنے کا، ڈپرائیوڈ ریلیٹیوز کو ہیلپ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسلامک وصیت صرف مال و دولت تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اصل مرکز توحید، نماز، انصاف، اخلاق اور آخرت کی تیاری ہوتا ہے۔ انبیاء اور صحابہ کی وصیتیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ موت سے پہلے سب سے زیادہ فکر ایمان، ذمہ داری اور اللہ سے ملاقات کی ہوتی ہے، نہ کہ صرف جائیداد کی۔ اسلامک نریشنز میں ہمیں ایسے بہت سے واضح ایگزامپلز ملتے ہیں جہاں انبیاء اور صحابہ نے اپنی وصیتوں کے ذریعے اپنی قوم اور اپنے بعد آنے والوں کی زندگی کو صحیح رخ دکھایا۔ ان میں سے کچھ نمایاں اور بنیادی وصیتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ابراہیم اور یعقوب علیہم السلام کی بنیادی وصیت یہ تھی کہ موت تک اسلام پر مضبوطی سے جمے رہنا۔ سورہ بقرہ کی آیت 132 میں ہے، میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی اللہ سے ڈرنے، انصاف پر قائم رہنے اور نماز اسٹیبلش کرنے کے متعلق۔ صحیح بخاری کی حدیث 3700 ایک طویل حدیث ہے جس میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے اگلے خلیفہ کو کچھ ایڈوائسز دیے تھے، جن میں شامل تھے تقوی اختیار کرنا، مہاجرین کے حقوق کا خیال رکھنا، انصار کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھنا، انصاف پر قائم رہنا اور ظلم سے بچنا۔ یہ صرف کچھ مثالیں ہیں۔ اسلامک نریشنز میں جنازے اور وفات سے متعلق بہت سی اور وصیتیں بھی ملتی ہیں، لیکن ان چند مثالوں سے ہی وصیت کی روح اور اس کا اصل مقصد ہمیں واضح ہو جاتا ہے۔ یہ وصیتیں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ اللہ کے قریب لوگ اپنی موت سے پہلے دنیا کے فیصلوں سے زیادہ آخرت کے نتیجوں کی فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلامک وصیت کا اصل پیغام صرف مال کا تقسیم نہیں، بلکہ زندگی کا رخ ٹھیک کرنا بھی ہوتا ہے۔ بونس ایکٹیویٹی: جب ہم یہ ٹاپک اپنے بچوں کو بتائیں تو ہم کچھ پریکٹیکل پوائنٹس پر عمل اس طرح کر سکتے ہیں۔ ہم انہیں کوئی بات وصیت کر سکتے ہیں، جیسے اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جلد سے جلد دفنایا جائے، جب میری یاد آئے دعا کرنا کہ میں قبر کے عذاب سے بچوں، یا انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ اذکار کی پابندی کرنا، نماز ٹائم پر ادا کرنا۔ ہم انہیں انکریج کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہم قرض لیں یا دیں، چاہے چھوٹا اماؤنٹ ہی کیوں نہ ہو، ہم ایک دوسرے کو بتائیں یا کسی خاص جگہ پر لکھ کر رکھیں۔ اگر ہمارے روزے باقی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ہم بتاتے رہیں۔ ہیلدی ڈسکشن کے تحت ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ اگر تم کل دنیا سے چلے جاؤ تو کون سی چیزیں ہیں جو تم چاہتے ہو اچھائی میں لگے، کس طرح لگے۔ وصیت کا مطلب یہ نہیں کہ میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ میں تیار ہوں، اور جو شخص تیار ہوتا ہے اللہ اس کے لیے آخری سفر آسان کر دیتا ہے۔ اسلام ہمیں وصیت کا کانسیپٹ دیتا ہے تاکہ اگر اچانک اللہ سے ملاقات ہو جائے تو ہم ذمہ داریوں کا بوجھ پیچھے نہ چھوڑ جائیں۔ کسی سرجری سے پہلے، ٹریولنگ سے پہلے، عمر کے بڑھنے پر، بیماری میں مبتلا ہونے پر ہم وصیت کر سکتے ہیں اپنے قرضوں اور امانتوں کے متعلق، یا کوئی فیونرل انسٹرکشنز بتا کر۔ وصیت کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کچھ ہونے والا ہے، بلکہ یہ ہے کہ میں ذمہ داری کے ساتھ جا رہا ہوں۔ وصیت کرنے سے گھر والوں کو رہنمائی ملتی ہے، ان کا کام آسان ہوتا ہے، اور یہ خود کے لیے بھی سکون کا باعث اور خبر میں راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ کبھی کسی جنازے کے بعد کسی کی اچانک وفات کی خبر سننے پر یا خود کی ہیلتھ سکیئر پر دل میں موت کی یاد آتی ہے اور دل نرم ہوتا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے وصیت لکھنے کا اور اللہ سے توبہ کرنے کا۔ وصیت صرف کاغذ نہیں، آخری ذمہ داری کا اظہار ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ملاقات سے پہلے اپنے حقوق اور ذمہ داریاں درست کر لینے، زندگی ذمہ داری کے ساتھ جینے اور موت کے لیے بہتر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔